السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ دوستو، ہم اس سے قبل کلاس نمبر 1 اردو پیڈاگوجی جو سی-ٹیٹ سپتمبر میں ہونے والا ہے اس کے تعلق سے کلاس نمبر 1 اور ایک جو ہے اردو اور ہندی لغات کا کلاس جو ہے 2 کلاس جو ہے میں کرا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ کلاس نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے جا کر آپ وہ کلاس دیکھیے۔ تھیوری کے لحاظ سے نہایت ہی اہم اور پوائنٹ وائز ہے، اور میں اپنے چینل پر چاہتا ہوں کہ تھیوری ہی پڑھاؤں سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے پی وائی کیو کرایا جائے۔ چونکہ یوٹیوب کی دنیا میں جو ہے صرف پی وائی کیو کراتے ہیں لوگ، ہے نا۔ اگر آپ کلاس لے رہے ہیں پیسہ کے ذریعے تب آپ کو تھیوری دی جاتی ہے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ جو بندہ کئی مرتبہ سے دے رہے ہیں، ہے نا، اس کو صرف ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے نا، یا کوئی غریب ہے جو کنٹینٹ صرف پڑھنا چاہ رہے ہیں یا تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، ہے نا، اردو کا الگ سے کلاس لینا پڑتا ہے، ہندی کا الگ سے، تو ان تمام کے لیے جو ہے یہ سہولت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتا ہوں۔ اس سے قبل کے مختصر سا ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ڈیجیٹل اردو درسگاہ کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور پیارا کمنٹ کے ذریعے ہماری موٹیویشن کو بھی بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو اس دن جو ہے یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم یہاں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اس میں جو ہے پڑھانے کا میتھڈ جو ہے نا وہ بتلایا ہے یہاں پر۔ سب سے پہلے 2 میتھڈ ہے اردو دنیا میں پڑھانے کے، کیا کیا ہے؟ ایک ہے استخراجی، اور نیچے جو ہے یہاں استقرائی، یہاں دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ یہ پوائنٹ وائز بھی ہے، یہاں پر صرف جو ہے سمجھنے کے لیے صرف پوائنٹ دے دیا گیا ہے، کون کس کی اہمیت کیا ہے نا، کون اگر کیسے شروع کریں گے تو استخراجی ہو جائے گا، کس طریقے سے اسباق جو ہے شروع کریں گے تو استقرائی ہو جائے گا، تو یہ تمام جو ہے پوائنٹ بتائے جائیں گے آگے میں، یعنی آگے جو ہے پی ڈی ایف میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ غور سے سنیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے پڑھانے کا میتھڈ جو ہے 2 ہے، کیا کیا ہے؟ پہلا استخراجی، کیا ہے؟ استخراجی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلے اصول بتائے جاتے ہیں، پھر مثال دی جاتی ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ استخراجی طریقہ میں کیا ہوتا ہے؟ اسی کو ہندی میں جو ہے نگمن بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ نگمن، نگمن مانے نیم، پہلے جو ہے نیم بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے استخراجی طریقہ میں؟ سب سے پہلے اصول بتائے جاتے ہیں، پھر مثال دی جاتی ہے نا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کہا جائے، ہے نا، کہ ہر وہ نام ہے نا جو کسی آدمی کا ہو، چیز کی ہو یا جگہ کا ہو، تو وہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ اسم ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ تو ہم پہلے اب کیا بتا دیے؟ رول بتا دیے نا۔ اب جو ہم بتلائیں گے، پوچھیں گے بھائی یہ جگ کیا ہے؟ تو بولے گا یہ سامان کا نام ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کا نام لے لیے، اختر، پوچھیں گے بھائی یہ اختر کیا ہے؟ تو بولے گا یہ کسی آدمی، خاص آدمی کا نام ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم ہو جائے گا۔ تو یہی وہ بول رہے ہیں کہ استخراجی طریقہ وہ ہے جس میں پہلے اصول بتایا جائے، بس یہ یاد رکھیے، اس کو ہندی میں نگمن بولتے ہیں، نیم، ہے نا، ٹھیک ہے، پھر مثال دی جائے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو، اس کے بعد جو آپ کو ہو جائے استقرائی طریقہ۔ کون طریقہ؟ استقرائی طریقہ۔ اس میں جو ہے اس میں پہلے مثالیں دی جاتی ہے، پھر اصول وضع کیے جاتے ہیں۔ پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں پہلے مثالیں دی جاتی ہے، پھر اصول کو کیا کیا جاتا ہے؟ بنایا جاتا ہے۔ اس کے اپوزٹ ہے، اس کو بولتے ہیں ہندی میں آگمن ودھی۔ کیا بولتے ہیں اس کو ہندی میں؟ آگمن، ٹھیک ہے، آگمن، ٹھیک ہے، آگمن ودھی ہے یہ۔ اس میں جو مثال سمجھ لیجیے کہ جیسے کہ ہم بولے کہ اختر لے لیجیے مثال کے طور، ہم نے کیا بولا؟ اختر، تو ہم نے پوچھا کیا ہے یہ بولے گا آدمی کا نام ہے نا۔ اسی طرح پوچھ لیے کہ جو ہے قلم، یہ کیا ہے؟ تو بولے گا یہ ایسی چیز کا نام ہے جس کے ذریعے ہم جو لکھتے ہیں، تو کیا بولے گا؟ نام ہے۔ اس طرح پوچھ لیے جو ہے درخت کس کو بولتے ہیں؟ تو بولے گا وہ پیڑ پودا ہے، اس کو درخت بولتے ہیں۔ کرسی کیا ہے؟ یہ نام ہے۔
تو ہم یہ مثال دے دیے، سمجھے؟ اب ہم اس کو سمجھائیں گے، ہے نا، اسی سے اب اخذ کریں گے کہ سمجھ لیے نا کہ کسی کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، یا کسی آدمی کا ہو، یا پیڑ پودے کا نام ہو، ہے نا، کوئی بھی جگہ کا، پیلیس کا نام ہو، وہ تمام جو ہے جو کسی کی شخصیت کو اجاگر کرے، ہے نا، کسی کے جو ہے پہچان کو ظاہر کرے، ہے نا، اسی کو کیا بول دیں گے؟ نام بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کیا پہلے ہم نے مثال دیا کہ جو ہے یہ کیا ہے، قلم ہے، یہ کیا ہے، اختر ہے، یہ کیا ہے، کرسی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے کیا کیا، اس کے ذریعے اصول اخذ کیا کہ یہ جو ہے نام ہے، اس کو جو ہے عربی میں اسم بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آدمی کے نام کو، جگہ کے نام کو، وہ تمام نام جو کسی کے شخصیت، ہے نا، یا جگہ، اس سب کو ظاہر کرے، اس کو کیا بول دیں گے؟ نام بول دیں گے، ٹھیک ہے؟ تب اس سے کیا کیا ہم مثال واضح کر لی، یعنی اصول بنا لیے مثال سے۔ یہ دو طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اہم تعلیمی اصطلاحات، اہم تعلیمی پڑھانے کے جو اصطلاحات ہیں وہ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ سب سے پہلے روبرکس۔ کیا ہے؟ روبرکس۔ یہ جو ہے نا ایک طالب علم کے کام کا جامع ہے نا، اور اس میں جو ہے ایک طالب علم کے کام کے جمع کرنے کا جو ہے ایک منصفانہ انداز قدر اور اہم تعلیمی آئلہ ہے۔ اس میں جو ہے جو طلبہ جو کام کرتے ہیں نا، اس کو جمع کرنے کا ایک آلہ ہے جس میں جو ہے رکھا جاتا ہے نا، اور جا کے اندازہ قدر کے لیے، اندازہ قدر سمجھے نا، یعنی کہ جانچ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ کس کو بولتے ہیں؟ روبرکس، اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ روبرکس۔ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو اسکارف ہولڈنگ۔ کیا ہے یہ؟ اسکارف ہولڈنگ۔ دیکھیے اسکارف ہولڈنگ جو ہے نا، یہ وائی گوٹسکی کا نظریہ ہے۔ کس کا ہے؟ وائی گوٹسکی کا، ٹھیک ہے؟ وائی گوٹسکی کا یہ نظریہ ہے۔ کیا؟ اسکارف ہولڈنگ۔ یہ بہت پوچھا جاتا ہے، اسی کو جو ہے مچار بھی کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے اسی کو جو ہے آپ کو پار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انگلش میں اسکارف ہولڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے کسی طالب علم کو دی جانے والی عارضی مدد اسکارف ہولڈنگ کہلاتی ہے۔ جیسے بچے کو سائیکل چلانے سکھایا جاتا ہے نا، یعنی بچے کو جو ہے سائیکل ہم سکھا رہے ہیں، اس وقت جو پیچھے سے پکڑنا، یہ جو ہے پکڑنا ہے، اسی کو کیا بولیں گے؟ اسکارف ہولڈنگ ہوگا۔ وہی آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ تصور جو ہے کون دیا ہے؟ وائی گوٹسکی۔ کون دیا ہے؟ وائی گوٹسکی نے یہ تصور دیا ہے۔ تو آج بات سمجھ میں، اسکارف ہولڈنگ وہ جو ہے عارضی مدد ہے نا، جو سکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں، اسی کو اسکارف ہولڈنگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جو دیا ہوا ہے، ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیچارہ آپ اپنے سے سائیکل لے کر تو چلا نہیں لے گا، پہلے جو ہم بڑے جو ہے وہ جو ہے سائیکل کو پکڑیں گے، پھر بولے گا بچہ چلاؤ تم۔ اب وہ چلا رہے ہیں، پینڈل مار رہے ہیں، تو پیچھے سے کیا ہوا؟ وہ آدمی پکڑے ہوا ہے۔ تو یہ جو پکڑے ہوا ہے، یہ جو مدد کر رہا ہے، اسی کو کیا بولیں گے؟ اسکارف ہولڈنگ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ اسکارف ہولڈنگ بولیں گے۔ یہ کون دیا ہوا ہے؟ یہ وائی گوٹسکی صاحب دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہو گیا ایک نظریہ ہے کوڈ سوئچنگ۔ کیا ہے؟ کوڈ سوئچنگ۔ نیچے ایک جو ہے ہوگا کوڈ مکسنگ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوڈ سوئچنگ کس کو بولتے ہیں؟ ایک زبان بولتے پوری طرح سے دوسری زبان، ہے نا، جیسے اوپن دا ڈور، جملوں پر منتقل ہو جانا، جیسے دروازہ کھولو۔ دیکھیں اس سمجھے، کوڈ سوئچنگ بولتے ہیں نا کہ ایک زبان ہم بول رہے ہیں، ایک زبان کو بولتے جو ہے دوسری زبان بولنے لگے، ٹھیک ہے؟ دوسری زبان کیا کرنے لگے؟ بولنے لگے۔ جیسے کہ میں نے بول رہا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں کہ دروازہ کھولو، میں کیا بول رہا ہوں اردو میں؟ دروازہ کھولو۔ اب اسی کو ہم نے بولتے ہوئے دروازہ کھولو نہ سمجھ میں، ہم نے بولا اوپن دا ڈور، ہے نا؟ کیا بول دیا؟ اوپن دا ڈور۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے نا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ پھر میں بول دیا مسموکا۔ تمہارا نام کیا ہے عربک میں؟ تو ایک زبان سے بولتے دوسری زبان بولنے لگلا، ٹھیک؟ اسی کو کیا بولتے ہیں؟ کوڈ سوئچنگ۔ بھائی کوئی چیز کو سوئچ کر دیا نا، جیسے یہاں پر اردو بول رہا تھا، اردو کو سوئچ کر کے اوپن دا ڈور انگلش بولنے لگے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اردو بول رہے تھے، اس مسموکا ہے نا، ما اسموکا جو بولنے لگے، عربک بولنے لگے، تو یہ ہوا نا، یہی بول رہے ہیں۔ تو کوڈ سوئچنگ سے یاد رکھیے، ایک زبان کو سوئچ دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے نا، کوئی چیز چالو یا بند ہوتا ہے، تو وہی بول رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہو گیا کوڈ مکسنگ۔ کیا ہے؟ کوڈ مکسنگ۔ ابھی بتایا نا کوڈ سوئچنگ، یہ کوڈ مکسنگ ہے۔
कोड मिक्सिंग बोलते हैं किसी दूसरी ज़बान यानी अपनी मादरी ज़बान में किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज को मिक्स करके बोलना, जैसे आज मेरा रिजल्ट आ गया। देखिए ऊपर वाला क्या था, कोड स्विचिंग, यानी कि एक ज़बान को बोलते बोलते दूसरी ज़बान में मुकम्मल तौर पर घुस जाना। यहाँ क्या है, अपनी ज़बान बोलते हुए कुछ ज़बान जो कुछ लफ्ज़ जो है हम उर्दू का या अरबी का या इंग्लिश का लिया है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है आज मेरा रिज़ल्ट, रिज़ल्ट क्या है, ये क्या है, हिंदी लफ्ज़, ये इंग्लिश लफ्ज़ है ना, तो ये आज मेरा रिज़ल्ट आ गया। देखिए बोलते बोलते ये बोल ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। तुम्हारा कलम कहाँ है, इस तरह बोलते हैं, तुम्हारा पेन कहाँ है ना, इस तरह बहुत सारी चीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको कोड मिक्सिंग है, याद रखिए, बहुत ही अहम है। उसके बाद जो हो गया एक और है रियलिया। ये क्या है, रियलिया, ये बोलते हैं तदरीस के दौरान क्लासरूम में, है ना, जैसे चिमटा यानी TLM, जिसको यानी कि रियलिया का जो है TLM किसको बोलते हैं, है ना, क्लासरूम में जो है इस्तेमाल किए जाने वाले जो अशिया होते हैं उसको TLM बोलते हैं, आगे समझ में आएगा। तो वो TLM जो है ना, हकीकी चीज़ जो है वो उसको इस्तेमाल करने वाली चीज़ को जो है हम क्या बोलेंगे, रियलिया बोलेंगे, जैसे हथौड़ा, गेंद, पेंसिल, झाड़ू वगैरह। देखिए समझिए, मिसाल के तौर पर जो है हमने जो है अपने घर से एक जो है चम्मच लेकर आ गए, चम्मच लेकर आए, बच्चों को समझाने के लिए चम्मच क्या होता है, मैंने पूछा बच्चे चम्मच जो है वो जानते हो, तो कोई बोला हाँ ऐसा होता है, उससे क्या करते हैं, उससे दाल चलाते हैं, दाल निकालते हैं, चावल निकालते हैं, ये सब है ना। लेकिन मैंने कहा ठीक है, आप लोग जानते हो, उसको देखे हो, तो सचपंज में कई तरह का चम्मच होता है, तो हमने उसको निकाला अपने इससे बैग से और उसको जो हमने दिखा दिया, देखो भाई ये क्या है, चम्मच है, ये क्या है, चम्मच है। तो अब जो ये दिखाया ना, ये क्या है, रियल चीज़ है ना, रियल माने असली चीज़ है ना। हम नक्शा बना के तो नहीं दिखा रहे, हम नक्शा बना के इस तरीके से, हम इस तरीके से तो नहीं दिखा रहे ना, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि रियल में लाके, असल में लाकर उसको दिखा रहे, इसी को क्या बोलते हैं, रियलिया। यहाँ पर वही दे रहा है कि अशिया होने वाली हकीकी अशिया, यानी इस्तेमाल होने वाले हकीकी अशिया, जैसे हथौड़ा लिया है, गेंद है ना, पेंसिल, झाड़ू वगैरह दिखा दिए, है ना, तो ये क्या हो गया, रियलिया हो गया। उसके बाद जो है हदफ़ ज़बान, हदफ़ ज़बान याद रखिए, टारगेट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो ज़बान जिसे बच्चा है ना कहाँ सीखता है, सीखना चाहता है, स्कूल में सिखाई जा रही है ना, वो ज़बान जो बच्चा जो है स्कूल में, कॉलेज में या दूसरे मादरी ज़बान के ज़रिए, अपनी मादरी ज़बान है ना, जैसे मादरी ज़बान इंसान का क्या होगा, जहाँ पैदा हुआ उसके इर्द गिर्द में जो ज़बान है वो मादरी ज़बान है। मिसाल के तौर पर जो है दिल्ली में, यूपी में है, तो वहाँ हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू भी। तो अब जो उर्दू है, हिंदी है, तो वो क्या मादरी ज़बान है। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में है, तो तमिल जो है वो बच्चे की कौन सी ज़बान हो जाएगी, मादरी ज़बान होगी ना। अब जो ये बच्चा है तमिल जो है वो जाकर ये नॉर्थ में वो उर्दू या हिंदी सीख रहा है, तो वो कौन ज़बान हो जाएगी, हदफ़ ज़बान, हदफ़ बोलता है ना। इसी तरह इंग्लिश में बोलता है टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं जो स्कूल में या जो है दूसरी मादरी ज़बान यानी साहिब ज़बान के ज़रिए जो है जो लैंग्वेज सीखे, उसी को क्या बोलते हैं, आपको हदफ़ ज़बान, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हो गया दूसरी ज़बान, उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है दूसरी ज़बान के सीखने का जो है यानी बोल चाल का जो तरीक़ा है उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं कि बिक्स, क्या बोलते हैं इसको, बिस्क, क्या बोलते हैं, बिस्क, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल है ना कम्युनिटी स्किल्स। ये इसको जो है शॉर्ट फॉर्म क्या है, बिस्क, है ना। इसको किसको बोलते हैं, बिस्क, ये समझिए। रोज़मर्रा के आम मेल जोल और समाजी ताल्लुकात में इस्तेमाल होने वाली आम ज़बान को क्या बोलते हैं, है ना, बिस्क, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मिसाल कर हम अपने साथी के साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, अपने साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ, जो बेतकल्लुफ़ दोस्त है, गांव घर के जो दोस्त होते हैं, या अपने वालिदैन के साथ, घर में बहन से, भाई से बात कर रहे हैं, तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं भाई को, बोलते हैं ऐसे थोड़ी बोलते हैं, बेतकल्लुफ़ भाई हो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि भाईजान आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, इस तरह नहीं बोलते हैं। बल्कि छोटा बेतकल्लुफ़ हो तो कैसे हम बात करते हैं, भाई कहाँ जातू, या कैसे हैं आप, इस तरीके से बात करते हैं। जो अपनी मादरी ज़बान होती है ना, वो जो इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बिस्क, ठीक है, इसी को बोलते हैं।
اس کے بعد جو دوسرا ہے کلیپ ہے. دوسرا کیا ہے؟ کلیپ. وہ اس کے اپوزٹ ہے. اس کو بولتے ہیں کوگنیٹو اکیڈمک لینگویج ہے نا پروفیشنل. اس کو یہ بولتے ہیں اس وقت جیسے کالج میں یا علمی مباحثوں میں استعمال ہونے والے اعلیٰ سطح کے رسمی معیار زبان کو کیا بولتے ہیں؟ کلیپ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کلیپ بولتے ہیں. ہم اس کو اپنے استاد سے بات کر رہے ہیں، اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہیں، ہم جو پڑھا رہے ہیں آپ کو، تو یہ کون سی زبان ہو گیا؟ کلیپ والی زبان ہو گئی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک تو ہو گیا آپ کو جو ہے برکس ہے، یہ ہے اوپر والا ہے نا بسک ہے نا، اور دوسرا جو ہے کلیپ ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں زبان کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے. اس کے بعد جو ہے ایک ہے پورٹ فولیو. کیا ہے؟ پورٹ فولیو. ایک تعلیمی فائل ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تعلیمی فائل ہے جس میں کسی طالب علم کی زندگی کے مخصوص پہلو، اس کے کام کے نمونوں اور تعلیمی کامیابیوں کا منظم ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے. پورٹ فولیو جو ہے اسکول میں، کالج میں ہے نا، بچہ جو ہے کس طریقے سے کارکردگی کر رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے نا، جو ہے اس کی جو ہے نرمی سختی، اس کا جو ہے آپ کو ہو گیا اس کا جو ہے یہ کیسا ہے، وہ محنتی ہے، کھیلنے والا ہے، یہ تمام چیز کو جو جمع کیا جاتا ہے ایک فائل میں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ پورٹ فولیو. کیا بولتے ہیں اس کو؟ پورٹ فولیو. سمجھے؟ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو بولی اور زبان. اس کے بعد جو کیا ہو گیا آپ کو؟ بولی اور زبان. دیکھیے بولی اور زبان کس کو بولتے ہیں، یہاں پر ہم وہی پر سمجھیں گے. یہاں پر یہ کہہ رہے کہ در حقیقت بولی اور زبان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. کیا ہے؟ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا استعمال ایک ہی طرح سے کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے بولی اور زبان میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ یہاں کہہ رہے ہیں در حقیقت ایک ہی چیز ہوتی ہے دونوں، لیکن بولی جب ترقی کر کے جو ہے آگے پھیلتا گیا تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ زبان بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے لیکن بولی زبان کے مقابلے میں ایک چھوٹے علاقے یا کسی مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی ہے. بولی کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی اور اس میں کوئی منظم شکل اور ضوابط نہیں ہوتے. اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، وہی بول رہے ہیں کہ بولی اور زبان جو ہے ایک ہی ہے، لیکن بولی کا دائرہ جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے ایک گروہ میں، ایک فرقے میں، یا ایک گاؤں کے لوگ بولتے ہیں، لیکن زبان جو ہے ایک وسیع پیمانے پہ ہوتا ہے. وہی دوسرے یہ بول رہا ہے کہ بولی کی کوئی جو ہے تحریری شکل نہیں ہوتی ہے، لیکن زبان کی تحریری شکل ہوتی ہے، اس کے اصول و ضوابط منظم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر. اس کے بعد جو ہے زبان ایک وسیع نظریہ ہے. زبان کیا ہے؟ ایک وسیع نظریہ ہے. زبان کے متعینہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کی معیاری اور تحریری شکل ہوتی ہے، اس کا حلقہ وسیع تر ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ زبان کے جو ہے وہ منظم اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کا نظریہ وسیع ہوتا ہے، اس کے زیادہ پیمانے پر لوگ بولے جاتے ہیں، ہے نا، بولنے والے ہوتے ہیں، اور بولی جو ہے وہ کم پیمانے پر ہے. لیکن بولیے جب ترقی کر جاتی ہے نا تو وہی کیا بن جاتی ہے؟ زبان. اتنی بات سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، اتنی بات آپ سمجھیے. آگے وہی بول رہے ہیں کہ زبان بولیوں کے مجموعہ کا نام ہے. زبان کا مطالعہ علم لسانیات بھاشا وگیان کہلاتا ہے. سمجھے؟ زبان جو ہے نا وہی کہہ رہے ہیں جو ابھی سمجھایا، زبان بولیوں کے مجموعہ کا نام ہی ہے، اور زبان کا مطالعہ جو ہے علم لسانیات یعنی بھاشا وگیان کہلاتا ہے. زبان بات چیت کرنے، اپنے خیالات، احساسات، جذبات اور تحریرات کو لفظوں کے سانچے میں ڈھال کر بولنے کے طریقے کا نام کیا ہے؟ زبان ہے. بات چیت کرنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، ہم اپنے مافی ضمیر کو جو ادا کر رہے ہیں، وہ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ زبان. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ زبان بولتے ہیں. اس کے بعد جو ہے زبان انسان کے خیالات، جذبات اور احساسات، ضروریات کی ترسیل کا وسیلہ ہے. کیا ہے؟ زبان انسان کے خیالات، جذبات اور احساسات کے ترسیل کا وسیلہ ہے. میں آپ کو جو ابھی پیڈاگوجی پڑھا رہا ہوں کس کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے. تو یہ وسیلہ ہے نا، ترسیل کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے اچھے سے. اس کے بعد جو ہے زبان سماجی تعاملات کا نتیجہ ہے. آپس میں جو ہم لوگ مل جل کر رہتے ہیں، کوئی معاملہ ہو گیا، دکھ درد ہوا ہے نا، تو اس وقت جو ہے کہ کیا چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں؟ زبان کا. لڑائی جھگڑا میں، مار پیٹ میں کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟
ہے نا، زبان کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر عورتیں، ماشاءاللہ وہ تو زبان اتنی زیادہ استعمال کرے گی نا آپ کو سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہو گیا زبان کی 3 قسمیں ہیں. زبان کی کتنی قسمیں ہیں؟ اوپر جو بتایا تھا زبان کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہے جو ہے وہی بول رہے ہیں اشاروں کی زبان. سب سے پہلے کیا ہے؟ اشاروں کی زبان. نمبر 2 آوازوں کی زبان. نمبر 3 علامتوں کی زبان. ٹھیک ہے. وہاں پر تو ایسی صرف جو ہے اصطلاحات بتا دیا گیا، تو یہاں پر جو ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ اشاروں کی زبان کس کو بولتے ہیں، ہے نا. آپ کو جو ہے آوازوں کی زبان کیا ہے، علامتوں کی زبان کیا ہے، وہ بتایا جائے گا. وہی کہہ رہے ہیں کہ اشاروں کی زبان جب ہم اپنے جسم کے اعضاء کے حرکات کے ذریعے اپنے احساسات و جذبات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اسے ہم اشارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اپنے جسم کے اعضاء کے حرکات کے ذریعے جو ہے نا، حرکات کے ذریعے، انگلی کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، ہے نا، ہم سب کہیں نئی جگہ چلے گئے، مثال کے طور پر آپ ساؤتھ میں چلے گئے، تمل ناڈو میں، اب جو ہے آپ جو ہے انڈا کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بھائی انڈا ہم لینا ہے، کیا کہیے گا دکان والے کو؟ تو اشارہ کریے گا، بھائی وہ جو ہے سامنے جو رکھا ہوا ہے وہ دے دیجئے. ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ دے گا. تو یہ کیا اشاروں کی زبان ہے. اگرچہ انڈے کو تمل میں مٹے بولتے ہیں، لیکن جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، بھائی نارتھ والے ہیں کیسے معلوم ہے، تو اب اشارے کے ذریعے یہاں پر ہم کریں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو اس کے استعمال زمانہ قدیم سے ہوتا آ رہا ہے نا. یہ جو ہے یہ مرحلہ زبان کے نشو و نما کا پہلا مرحلہ ہے. یہ جو ہے نا یہ اشاروں کی زبان نشو و نما کی زبان کے نشو و نما کا جو ہے سب سے پہلا مرحلہ ہے. انسان جو ہے جب دنیا میں آیا ہوگا تو زیادہ تر چیزوں کو جو ہے نہیں جانتے ہوں گے، حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ جانتے تھے، سکھایا گیا تھا. لیکن جو ہے مثال کا طور پر آپ نئی جگہ چلے گئے، ہے نا، جہاں پر آپ زبان نہیں جانتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اشاروں کی زبان کریں گے. تو وہی بولے کہ زبان کے نشو و نما جو ہے نا آپس میں بڑھنے پھلنے پھولنے کی سب سے یہ جو ہے پہلا طریقہ ہے. اس کا استعمال زمانہ قدیم سے ہوتا آ رہا ہے، بلکہ ماہر لسانیات کا ماننا ہے کہ اشاروں کی زبان آوازوں کی زبان سے کم و بیش 10 لاکھ پرانی ہے. کتنے سال پرانی ہے؟ کم و بیش 10 لاکھ سال. کتنے سال؟ 10 لاکھ سال پرانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو آوازوں کی زبان، اشاروں کی زبان سمجھ لیے نا، یہ زبان کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور جو ہے کم و بیش جو ہے یہ 20 سال پرانی زبان، 10 لاکھ سال پرانی زبان ہے. اس کے بعد جو آوازوں کی زبان، نمبر 2 زبانوں کی جو 3 قسمیں ہیں، نمبر 2 میں کون ہے؟ آوازوں کی زبان. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی آوازوں کو سن کر اس کے معنی سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے. زبان سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے. کیا ہے؟ اکتسابی عمل ہے. جیسے میں نے بتایا نا، حاصل ہونا اور اکتساب کرنا جو ہے، حاصل جو ہوتی ہے، حصول جو ہے وہ مادری زبان کی ہوتی ہے. ہم اپنے گھر میں رہ کر جو گھر کی زبان ہے وہ سیکھتے ہیں، لیکن جو ہم زبان جو ہم سیکھیں گے دوسری زبان، وہ اکتساب کریں گے. کیا کریں گے؟ اکتساب کریں گے، یعنی سیکھیں گے، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا. بچے اپنے ارد گرد، کیا بول رہا ہے؟ اپنے ارد گرد جن لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان بولتے ہیں. بچہ انہی آوازوں کی نقل کر کے، آوازوں کو دہرا کے زبان سیکھتا ہے اور دھیرے دھیرے اس پر مہارت حاصل کر لیتا ہے. بچہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی زبان بولی جاتی ہے. بچہ ان سے سنتا ہے نا. آپ جو اپنے آپ کے گھر میں بچہ ہوگا آپ ان سے بات بھی کرتے ہوں گے، بولو بابا، پاپا بولو، پاپا بولو، ماما بولو، ہے نا. بھانجا ہے تو زیادہ ماما بلائیے گا، باپ ہیں آپ تو پاپا بولیے، ابا بولیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ارد گرد بولتا ہے، بچہ اب اس کو سنتا ہے، پھر اپنی زبان سے وہ جو اس کو نشو و نما ہوتی ہے، بچہ جو ہے بڑھتا ہے، اپنی زبانوں سے اس کو جو ہے لفظ کو ادا کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے زبان کی تیسری قسم علامتوں کی زبان. دو پڑھ لینا، اشاروں کی زبان اور آوازوں کی زبان. تیسری جو ہے علامتوں کی زبان. علامتوں کی زبان کس کو بولتے ہیں؟ کسی لفظ یا آوازوں کو جب ایک خاص علامت یا معنی میں استعمال کیا جانے لگے تو وہ لفظ یا آواز اس کے معنی کے لیے علامت بن جاتا ہے اور وہ تحریر کی شکل لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ تحریر کی شکل لے لیتا ہے. تو تحریر کی شکل ہے نا زبان کی ایک مستقل شکل ہے، لیکن جب تک ان کی علامت کو پکارا نہ جائے یہ بے جان ہے. اسی طرح تحریر ہے نا، تحریری زبان آوازوں کے بغیر کیا ہے؟ ادھوری ہے. سمجھ آئی بات؟ یہاں بول رہے ہیں کہ علامتوں کی زبان جو ہے
وہ کسی چیز کو، جیسے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ مثال کے طور پر یہ با ہے، یہ کیا ہے؟ با ہے. ہم نے آپ کو پہلے سکھایا ہے، بتایا ہے، آپ کو استاد نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس طرح لکھا ہو تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ با پڑھیں گے. اس طرح لکھا ہو تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ جیم پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ جیم پڑھیں گے. تو جب یہ سکھایا گیا تو یہ علامت اس کے لیے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. اور وہی بول رہے ہیں کہ یہ علامت جو ہے نا، جب تک پکارا نہ جائے یہ بے جان ہے. ظاہر سی بات، اس کو ہم لکھ دیے، جب اس کو بولیں گے نہیں تو کیا یہ تھوڑی اپنے آپ کو بول دے گا بھائی کہ ہم جی میں ہیں بولو مجھے؟ ایسا نہیں ہے نا. اسی طرح تحریری زبان، یعنی یہ جو لکھاوٹ ہے اس کو کیا بولتے؟ تحریری زبان. یہ کیا ہے؟ الآوازوں کے بغیر کیا ہے؟ ادھوری ہے. کیا ہے؟ ادھوری ہے. ظاہر سی بات ہے، اس میں جب تک آواز نہیں دیں گے سامنے والا سمجھے گا نہیں، بچہ ہے وہ پڑھ نہیں پائے گا. لیکن جب ہم اس کو پڑھائیں گے، آواز دے دیں گے تو یہ کیا ہے؟ سمجھ لے گا. ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گا؟ سمجھ لے گا. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جو زبان ہے نا، آموزش اور ہے نا، زبان کی آموزش اور اکتساب، ابھی میں سمجھایا تھا نا وہی ہے. چیک لیجیے، خالی اس کو دیکھ لیتے ہیں جا کے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی کئی چیز پڑھ رہے ہوں گے ہے نا، اسی میں زیادہ ٹائم لگا دیں گے تو دوسری چیز کی تیاری کریں گے کیسے؟ اس لیے مختصر میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. تجربات کی بنیاد پر برتاؤ میں آنے والی نسبتاً مستقل تبدیلی کو آموزش کہا جاتا ہے، جبکہ اکتساب ایک فطری عمل ہے. کیا ہے؟ اکتساب ایک فطری عمل ہے، اور تبدیلی آنے کو ہے نا، نسبتاً تبدیلی، مستقل تبدیلی آنی چاہیے ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آموزش کہا جاتا ہے. تجربات کی بنیاد پر ہم نے جو ہے مثال کے طور پر جا رہے ہیں گاڑی سے، سامنے جو ہے روڈ پر گڈھا ہے نا، پانی گڈھا اسپیڈ میں جا رہے ہیں، اب اس میں کیا ہو گیا؟ آپ کو اس پہ جو ہے گاڑی جو ہے گڈھا میں آپ کو گر گیا. تو آئندہ جب اس راستے سے جائیں گے تو یاد رہے گا ارے یہاں پر گڈھا ہے. تو یہ جو نسبتاً تبدیلی جو آ گئی، یہی چیز کو کیا بولیں گے؟ آپ کو تجربات کی بنیاد پر آئی نا. یا کہیں جو ہے کوئی آپ کو بتا دیا بھائی اس راستے سے جائیے گا تو وہاں پر جو ہے گڈھا ہے، تو جہیں یوں راستے سے آپ جانے کے گزر رہے ہوں گے تو جو ہے آپ کو وہ بات یاد آ جائے گا، وہ شخص بتایا تھا. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ جان کے ہو گیا. یہ تجربات نہیں ہے بلکہ یہ علم سیکھ کر ہے. اور تجربات یعنی جا رہے ہیں، ایک مرتبہ گر گئے تو دوسری مرتبہ آپ اس میں جا کر دوبارہ نہیں گریں گے بلکہ آپ جو ہے سمجھ جائیں گے. تو یہ جو ہے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ آموزش بولتے ہیں. جبکہ اکتساب ایک فطری عمل ہے. اکتساب جو کیا ہے؟ ایک فطری عمل ہے. مادری زبان جو ہے انسان جو ہے وہ سیکھتا نہیں ہے بلکہ جو ہے اپنے آپ حاصل ہو جاتی ہے. اس کے لیے محنت یعنی اس کے لیے اصول و ضوابط کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس طرح بول رہے ہیں کہ فطری عمل ہے. ٹھیک ہے، یہ عمل پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے. کون سا عمل؟ یہ اکتساب جو ہے. کیا ہے؟ اکتساب. کون سا عمل؟ اکتساب جو ہے کس کے بعد شروع ہو جاتا ہے؟ اور ہر بچہ تقریباً 4 سال کی عمر تک اپنی مادری زبان کا اکتساب کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ 4 سال کی عمر تک اپنی مادری زبان کا کیا کر لیتا ہے؟ اکتساب کر لیتا ہے. اکثر بچے یعنی اسکول آنے سے قبل جو ہے ایک سے زیادہ زبان سیکھنے لگتے ہیں. اور جب کوئی بچہ ہے نا پہلی بار اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ تقریباً جو ہے 5000 الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 5000 الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس ہوتا ہے. دیکھیے یہی بول رہے ہیں کہ اکتساب جو ہے نا وہ پیدائش کے بعد ہی بچہ سیکھنے لگتا ہے. اور 4 سال کی عمر میں جو ہے تقریباً انسان جو ہے اب بچہ جو ہے وہ اپنی مادری زبان کو سیکھ لیتا ہے. اور اکثر بچہ اسکول آنے 6 سال کی عمر میں اسکول آنا ہے سے قبل جو ہے ایک سے زائد زبان بولے ہیں. ظاہر سی بات ہے 4 سال میں سیکھ گیا ہے، 2 سال ہے تو کچھ بولنے لگتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قلم بول رہا تھا اس کو پین بھی بولنے لگا، پنکھا ہے فین بولنے لگا ہے. تو اس طریقے سے کچھ زبان جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو زبان جو ہے سیکھ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے مادری زبان غیر رسمی اور فطری طور پر جو ہے ماحولیات رابطے سے حاصل کیا جاتا ہے. مادری زبان کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ غیر رسمی اور فطری طور پر. یاد رکھیے گا اس سے پوائنٹ بہت ہی اہم ہے جس کو ہم یہ کر رہے ہیں. غیر رسمی اور فطری طور پر ماحولیاتی رابطے سے مل جل سے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر زبانوں کو باقاعدگی کے ساتھ رسمی طور پر سیکھا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ انگلش سیکھنا چاہ رہے ہیں ہے نا، عربک سیکھنا چاہ رہے ہیں، فارسی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسکول جائیں گے، استاد کو پکڑیں گے، کتابیں پڑھیں گے، اگرچہ ویڈیو سے دیکھیں گے تو یہ تمام کے ذریعے جو ہے سیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے
دنیا کا ہر بچہ عموماً 4 سال کی عمر تک اپنے آس پاس کی زبان جو ہے بولی زبانیں سیکھ جاتا ہے. اس پر ماہر نفسیات کے الگ الگ نظریات ہیں. اس پر ماہر نفسیات کے کیا ہے الگ الگ نظریات ہے. اس کو جو ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ہے نا تو آپ جو ہے ہمارے چینل کو ہمارے ساتھ جڑ جائیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں جو ہے سیٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں فری میں آپ کو جو ہے پی ڈی ایف ہے نا ہاں یاد رکھیے اس کا پی ڈی ایف جو ہے یہ ٹیلی گرام ہے چینل ہے اس پہ ڈال دوں گا, جس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے, یا آپ جو ہے مجھ سے رابطہ کر کے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں. تو اردو جو ہے 30 نمبر کا ہوتا ہے اور بہت ہی آسان ہے. میں آپ کو بتلا دوں اردو میں اگر آپ چاہیں گے صحیح سے پڑھ لیجئے گا. اگر آپ اردو نہیں بھی جانتے ہیں تو جو ہے نا بلا مبالغہ 30 میں سے 25 نمبر لا ہی لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے تیاری کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے. پھر ملیں گے ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے خدا حافظ.